بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آیت نمبر دیکھتے ہیں 101 سے۔ بدیع السماوات والارض، پارہ نمبر 7 سورہ انعام اور آیت نمبر 101۔ بدیع السماوات والارض، وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدیع کہتے ہیں بنانے والا، پہلے سرے سے بنانے والا، یعنی کہ ایجاد ایک ہوتی ہے نا، ایجاد کرنا، یعنی کہ سب سے پہلے جو بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بدیع۔ اب وہ اس کو دیکھ کر کوئی چیز بنائی جائے تو پھر اس کو بدیع نہیں کہیں گے۔ بدیع السماوات والارض، یہ کہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے کہ جس نے پہلی بار، یہ بدعت بھی اسی سے کہ پہلی بار کوئی نئی ایجادات شروع کر دینا، بدعت جس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اسی سے ورڈ ہے۔ تو یہاں پہ بدیع کیا ہے؟ موجد ہے، یعنی کہ بنانے والا ہے، میڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کسی چیز پر لکھا ہوا میڈ ان کہاں کا ہے، کس نے بنایا، کہاں پر، کس کنٹری میں بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی سٹارٹ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹارٹ سے ہی پیدا کیا، اس کو بنایا۔ انا یکون لہ ولد، کس طرح ہو سکتی ہے اس کی اولاد، ولدن اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اور جبکہ نہیں اس کی ہے کوئی بیوی، وخلق کل شیء، اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے، ہر چیز دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اس کو دیکھ دیکھ کر ہم لوگ دنیا کے جو لوگ ہیں اس کو دیکھ کر اسے نئی نئی چیزیں بناتے ہیں۔ اب کلر کمبینیشن کو ہی دیکھ لیجئے کہ جو کپڑے بنانے والے ہیں، جو ڈریسز بنانے والے ہیں، جو ڈیزائنرز ہیں، تو وہ لوگ جو کپڑوں کے جو پرنٹ بنانے والے جو فیکٹریز ہے، تو وہ لوگ کہاں سے اس کا کلر کمبینیشن لیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ کلر کمبینیشنز وہ پرندوں کے پروں سے اور بٹر فلائز کے پروں سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بٹر فلائز کے جو پر ہوتے ہیں تو اس پہ کیسے الگ الگ قسم کے کلر ہوتے ہیں، کس کے ساتھ کون سا میچ کیا ہوا، کس کے ساتھ، تو اس سے ان کو یہ بات کا اندازہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس طریقے کا ہم کپڑا بنائیں گے تو اس پہ یہ کلر کے ساتھ یہ کلر کیسے لگے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے وہاں سے لوگ سیکھ کر یہ بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ بدیع ہے، کہ وہ سب سے پہلے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کو دیکھ کر، اس نے کسی کی کوئی چیز دیکھ کر نہیں بنائی، بلکہ اس کو، ہم کو نہیں پتا تھا کہ آسمان کیسا ہونا چاہیے، زمین، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آسمان ایسے رہے گا، اب زمین ایسے بنے گی، اور اس میں چیزیں ایسی، اور اتنی ساری چیزیں اس میں جو بنائی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتا تھی کہ کیسے اس کو بنانا ہے، کیسے آسمان کو بنا ستونوں کے بنایا۔ دیکھیں کہ اب ہم غور و فکر کرنے لگے ہیں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہاں، اگر ہم کو ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹا سا روم بھی بنائے تو اس کے نیچے ہم کو پلرز بنانا پڑے گا، تو ہم اس طریقے سے نہیں بنا سکتے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی۔ تو وہ آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اور اس کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ جو پیچھے جو ذکر چل رہا تھا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے ساتھ بنینا و بنات، اور بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے شریک بنا دیے، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، اور بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے۔ تو اس کے جواب میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو بیٹا، اس کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود ہی بتا دیا کہ اللہ کو کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اور اس کو اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جب انسان کو ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب ایک ایسے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے جب وہ ایک دم ویک ہو جاتا ہے، جب اس کو کسی کے جب وہ محتاج ہو جاتا ہے، کسی کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے، اس کو ہر ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی مادے کے بنایا، بغیر کسی نقشے کے بنایا۔ اب ہم
کوئی ایک اگر گھر ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے نقشہ بناتے ہیں، اس کا ایک میپ بناتے ہیں کہ کیسے یہ بنے گا، کہاں پر کون سا روم ہوگا، کہاں پر کتنا اس کا ایریا ہوگا، کون سا بیڈ روم ہوگا، یہ ساری چیزوں کا ہم کو پہلے نقشہ بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہی کوئی چیز ہم گھر ور بنا سکتے ہیں۔ اس کا پہلے ساری چیزیں بنانی پڑتی ہے، اس کا میجرمنٹ لینا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہود اور نصارہ اور مشرکین سب کا رد ہو رہا ہے، ان کی باتوں کا انکار ہو رہا ہے اور شرک کا رد ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو یہود جو تھے عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ جو تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین جو تھے عرب، جو مشرکین عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور دوسرے ممالک کے مشرکوں نے تو اس قدر اللہ کے بیٹے اور بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالے کہ جن کا شمار بھی مشکل ہے۔ انہوں نے ایسے دیوی اور دیوتاؤں کی پوری نسل ہی چلا ڈالی، تو حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی ہستی ایسی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اس کو اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ اور یہاں پر پھر شرک کی نفی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم ہر آیت میں کہیں نہ کوئی ایسی آیت ہمیں مل رہی ہے جہاں سے شرک کا انکار ہو رہا ہے، شرک کی نفی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ جب اس کو بیوی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی خلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، اس کو پیدا کرنے والا ہر کوئی، ہر چیز کی طرف آپ نظر ڈال لیجئے، آپ ایک درخت کی طرف نظر ڈال لیجئے، یا آپ ایک پہاڑ کی طرف نظر ڈال لیجئے، یا آپ آسمانوں کی طرف دیکھ لیجئے، یا آپ زمینوں کی طرف۔ اگر آپ کبھی سفر پر گئے ہوں گے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ زمین گول ہے، زمین گول ہے، تو کبھی کبھی آپ جب سفر پر نکلے نا، گاڑی میں، کار میں اگر آپ جا رہے ہیں یا بس میں آپ جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ جب ہم سٹی سے ایک دم باہر چلے جاتے ہیں تو زمین کا ایریا ایسا چاروں طرف سے ہمیں گول نظر آتا ہے۔ تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ کیسے زمین اللہ تعالیٰ نے گول بنائی ہے، اور کیسے وہ اتنی سپیڈ سے اپنے محور پر گردش کر رہی ہے، اپنے آربٹ پر وہ گھوم رہی ہے اتنی تیزی سے، لیکن دیکھیے کہ ہم کیسے اس پر ساکن ہیں۔ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہے، اس نے خود ہی لکھ دیا کہ اس نے پیدا کی ہر چیز کو، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، بنانے والا بھی وہی ہے اور اس کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود، خالق کل شیء، خالق ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اتنی ساری چیزیں تمہیں بتا دی گئی، اس کے باوجود کہ بھی تم اس کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، یا اس کے ساتھ کسی اور معبود کو بنا لو گے، کیا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے، یا اس کی عبادت کرو گے؟ تو یہاں پر بتا دیا گیا نہیں، بلکہ تم کیا کرو، فَعَبُدُوهُ، ہو سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ کون ہے تمہارا؟ رب ہے۔ رب کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ رب کا میننگ اور الہ کا میننگ دونوں الگ ہے۔ رب کا کیا میننگ ہے؟ رب کا میننگ ہے پالنے والا، کھلانے والا، نگہداشت کرنے والا، ہر چیز کی پرواہ کرنے والا۔ اب جیسے کہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، ہمیں صحت دے رہا ہے، ہر چیز کی کیا کیا چیز کی ہمیں نیڈ ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں پہنچا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، یا پھر ساری چیزیں جو ہمارے آس پاس ہے، دھوپ ہے، روشنی ہے، ہوا ہے، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رب ہے جو ہمیں دے رہا ہے۔ رب کا میننگ کیا ہے؟ پالنے والا، ہر طریقے سے نگہداشت کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا۔ اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی کہ وہی الہ ہے، اور یہ اللہ ہے تمہارا رب، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی خالق ہے ہر چیز کا۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جو اس نے اپنے آس پاس ہم نظر اگر ڈالیں تو ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں پیدا کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے نہ پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آسمان ہے، زمین ہے، آسمان کو کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ ایسا چھوٹا سا آسمان کہیں بنا سکتا ہے کوئی؟ دنیا کا کتنا بھی بڑا سا بڑا سائنسداں ہو، کتنی بھی اگر دنیا نے ترقی کر لی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسا نہ چھوٹا سا آسمان بنا سکتا ہے، نہ چھوٹا سا ایک سمندر بنا سکتا ہے، نہ کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اوپر کی آیت میں بھی یہی بات آئی ہے 101 میں، خلق کل شیء، پھر یہاں پہ بھی خالق کل شیء، کہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہم جب غور و فکر کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس چیزیں پیدا کی، کیسے ہمارے آس پاس چیزیں بنا دی، پھیلا دی۔ اب آپ دیکھیے کہ درختوں کو لے لیجیے، ہمارے آس پاس اتنے درخت ہیں کہ چاروں طرف درخت ہیں، لیکن ان کا فائدہ بھی کچھ ہے نا۔ ایسے ہی بنا فائدے کے تو درخت نہیں بنا دیے، وہ ہمیں صبح دیکھیے کہ فریش آکسیجن ہمیں کہاں سے؟ درختوں سے ہی ملتی ہے۔ تو اگر درخت نہ ہوتے تو ہمارے آکسیجن کا انتظام کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کہاں سے ان کو آکسیجن پہنچانی ہے، کیسے ان کی اب ہم جب کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں تو اس کا کہاں جانا ہوگا، آکسیجن اگر ہمیں چاہیے تو یہ ہمیں کہاں سے ملے گی۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پلان کیا ہوا ہے کہ دیکھیے کہ ایسی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، جیسے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی روشنی سے ہمیں وائٹامن ڈی بھی ملتا ہے، اس کی روشنی میں ہم اور دنیا بھر کے کام بھی کرتے ہیں، اور اس کی روشنی سے ایک الگ قسم کے انسان میں انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر سورج نہ نکلے تو دیکھیے کہ ہم کیسے تھکے تھکے سے رہتے ہیں، اگر ہم بستروں میں رہیں، اندھیرا رہے تو کیسی فیلنگ، اٹھنے والی فیلنگ نہیں آتی، فریشنس والی فیلنگ نہیں آتی، ایسے لگتا ہے کہ اب ہم بستروں میں اور پڑے رہیں۔ لیکن دیکھیے کہ جب روشنی ہو جاتی ہے، چاروں طرف اجالا ہو جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، تو انسان پھر پڑا نہیں رہتا بلکہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، جو لوگ سورج کی روشنی میں جاتے ہیں آتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کا انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر روز صبح کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں اگر آپ بیٹھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ انرجیٹک محسوس کریں گے اپنے آپ کو، بہت ساری چیزوں کے اس سے افادیت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ سورج کی روشنی ہمارے لیے کتنی زیادہ ویلیوبل ہے، جبکہ ہم نے اس کو کبھی اتنا غور ہی نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا، ایزی لے لیا کہ ہاں سورج نکل رہا ہے، کب نکل رہا ہے، کیسے ڈوب رہا ہے، کب نکلے اور ڈوبے، پھر اس کا ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، اب ہم نے تو صرف ایک سورج کی مثال لی اور ایک درختوں کی مثال لی، لیکن اگر ہمارے آس پاس کی ساری چیزیں دیکھیں کہ ہم نے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنائی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا، کیسے دن کو بنایا۔ رات بھی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا پیچھے آیتوں میں کہ اگر رات نہ ہو تو انسان کیا کرے؟ پھر انسان تھک کے چورا ہو کے گر جائے، اس کا بلڈ پریشر ہائی لو، کچھ نہ کچھ بیماریاں اس کو ہو جائے اگر اس کو آرام کرنے نہ ملے۔ اور جب تک اندھیرا نہیں ہوتا تو ہماری جو اندر کی جو باڈی پارٹس ہیں تو وہ سلو ڈاؤن نہیں ہوتے، وہ آرام کے موڈ میں نہیں جاتے۔ تو یہ ساری چیزیں خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں گنوا کر، جو اوپر بھی ہم پڑھ رہے تھے، کل بھی جو ہم نے پڑھا کہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس کے بعد شرک کا انکار کیا، شرک کا رد کیا ان ساری چیزوں کے ساتھ، اور پھر بعد میں عبادت الہ، ایک ہی الہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا، فَاعْبُدُوهُ، کے پیچھے دیکھو ہم نے پڑھا کہ کیسے ان لوگوں نے جنوں کو اپنا شریک بنا لیا، کئی جنہوں نے جا کے جنوں کی عبادت کر لی۔ جنوں کو الہ کیسے بنایا؟ کون جنوں کا الہ بناتا ہے؟ عاملوں کو ہی دیکھ لیجئے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جنوں سے کام لیتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہ رہا ہمارے حق میں تو ہم کیا کروا رہے ہیں؟ یعنی کہ جنوں سے ہم زبردستی کروا رہے ہیں۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، جا کے تو عامل کا سہارا لے رہے ہیں کہ نہیں وہ جا کے تو ان کو اولاد ہو جائے اور یہ ہو جائے، اور ان کا کام نہیں ہو رہا اور فلاں کام رکا ہوا ہے، تو جا کر عاملوں کے پاس۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے تو ہم دوسروں سے اپنے کام کروائیں، جا کر تو کسی مزاروں پر نظریں چڑھا رہے، نظر نیاز چڑھوا رہے ہیں کہ نہیں ان کو اولاد نہیں ہو رہی۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نہیں دینا چاہ رہا تو تم اس کے اگینسٹ جا کر دوسروں سے اولاد مانگ رہے ہو۔ یہ بات دل میں سوچے کبھی، ان کو جو لوگ جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آئی، کیونکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، ان کے دلوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نہیں دینا چاہ رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم وہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں، قبروں میں جو بیچارے پڑے ہوئے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ٹھیک ہے ان کی ایک الگ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ہے ایک ویلیو ہے، ان کے ایک اعلیٰ درجہ ہے ان کا اللہ کے پاس، ان کی عبادتوں کی وجہ سے، لیکن کیا تم ان کے پاس جا کے اللہ کے اگینسٹ جا کے تم ان سے مانگو گے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں نہیں دے رہا ہے، کہ جا کر کیا وہ اللہ تعالیٰ کو جا کر مجبور کریں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تم ان کو اولاد دو ہی، نہیں اللہ تعالیٰ ان کے یہ کام کرو ہی؟ نہیں، ایسا تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو آلریڈی ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو مردہ ہیں، وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے بارے میں بھی بے بس ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر وہی ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہاں پر شرک کا انکار اور شرک کا رد، ہمیں ہر آیت میں شرک کا رد، ہم سورہ انعام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسری آیت میں ہمیں شرک کا انکار نظر آ رہا ہے، شرک کا رد نظر آ رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ کیسے یہ لوگ کہاں کہاں انہوں نے اپنے اللہ کے علاوہ کون کون سی چیزوں کو انہوں نے اپنے معبود بنا لیے، الہا بنا لیے۔ اور یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کیسے کسی کی عبادت کر سکتے ہو جبکہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ کہ دیکھیے کہ یہاں صرف ایک یہ آیت ہم کو سمجھ آ گئی نا تو انشاءاللہ اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو وہ سارے لوگ جو ایکسٹرا ان کی جو عبادت ہے نا ان کو ساروں کو چھوڑ دے، ادھر ادھر جو جا رہا ہے ان سے مانگ رہا ہے ان سے مانگ رہا ہے، یہاں پر چادریں چڑھا کے وہاں اپنی منتیں مرادیں مانگ رہا ہے۔ اور ان لوگوں کی بھی جو مشرکین مکہ ہے وہ انہوں نے اپنے دیوی دیوتا بنا لیے تھے کہ نہیں یہ ہمیں بارش دے گا، یہ ہمیں اولاد دے گا، یہ ہمارے لیے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزوں کا رد ہو جائے گا اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، کہ دیکھیے کہ اگر ان کے معبود ہے، اگر یہ سارے ان کے دیوی دیوتا ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ ایک اسی طریقے کا آسمان بنا لاؤ یا اسی طریقے کی ایک زمین بنا لاؤ تو کیا وہ بنا سکتے ہیں؟ یا اسی طرح کا ایک پہاڑ بنا لاؤ تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن دیکھیے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنائی ہے کیا سائنس اس کو بنا سکتی ہے ایسے؟ نہیں، بلکہ اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں کر سکتی۔ سورج کا نکلنا صبح کا ہے، اگر سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو وہ کیا اس کو 1 گھنٹہ لیٹ نکال کے بتا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ کوئی سائنسدان نہیں ہے، کوئی ایسی ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہو گئی کہ وہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں میں رد و بدل کر سکے۔ تو یہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اللہ تعالیٰ کے مرضی سے ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے، اس کے مرضی کے اپوزٹ کوئی جا کر ان کی چیزوں کو رد و بدل بھی نہیں کر سکتا، کوئی رات جلدی نہیں لا سکتا، کوئی دن جلدی نہیں نکال سکتا۔ اب یہ دیکھیے کہ کسی کے پاس اگر پریشانی والا دن ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی تکلیف بہت زیادہ تکلیفوں میں، تو کیا وہ چاہے اپنے دن کو چھوٹا کر لے تو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جتنا ٹائم ہے دن کا وہ اتنا گزرنا ہی ہے۔ کسی کی رات میں دیکھیے کہ کوئی رات اگر چاہے سوچے کہ کل میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن، یہ رات جلدی گزر جائے تو کیا گزر سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سردیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، ہم چاہ کر بھی اس کو بڑی نہیں کر سکتے، وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ گرمیوں میں دن راتیں چھوٹی بڑی ہو جاتے ہیں رات، تو یہ کیسے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سوری سردیوں میں دن راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز، ہاں خالق کل شیء، دنیا میں جو جو چیزیں ہیں چاہے چھوٹی ہوں، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں، ساری چیزیں جو ہیں تو وہ ساری کی ساری کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو پھر کیوں تم اس کی عبادت کر رہے ہو؟ یہاں پر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب بنانے والا خالق وہی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب نگران ہے، اس کو پتا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہ کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں پر کیا ہونا ہے، کہاں پر بارش برسنی ہے، کہاں پر بارش نہیں برسنی ہے، کہاں پر زلزلہ آنا ہے، کہاں پر طوفان آنا ہے، کہاں پر کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہترین پتا ہے اور وہی وکیل ہے، خوب نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں اس کو پا سکتی آنکھیں، وہو یدرک الابصار، بلکہ وہ وہی پا لیتا ہے آنکھوں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین ہے۔ یعنی کہ دنیا میں دیدار الہی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اگر دیکھنا چاہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، کہ نہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب لوگوں نے بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو جہرتاً کھلا نہ دیکھ لیں تو ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر کیا ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر پائے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ ادراک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کو جا کر چھو لینا یا اس کو سمجھ لینا یا اس کو، اب یہ کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھا ہے، لیکن ہمارے امیجنیشن سے بیونڈ ہے یہ بات کہ وہ کیسا ہوگا اس کا ہاتھ، وہ کیسے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا، وہ کیسے بیٹھتا ہوگا، یہ ہماری آنکھیں یا ہماری امیجنیشن اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پا لیتا ہے، باریک بین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں جو پیدا کرنے والی ہستی انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا،
بلکہ یہاں پر دنیا میں دیدار الہی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، حالانکہ پیارے نبی تھے، اللہ کے خاص نبی تھے، آسمانوں کی سیر کی، بات چیت کی اللہ تعالیٰ سے، لیکن پردے کی اوٹ سے ہی بات کی تھی۔ قیامت کو تو انسان اللہ تعالیٰ کو قیامت کو انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا۔ یہ بے شمار آیات میں اور بے شمار احادیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نیک لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، اور کائنات کی جو معمولی سی اشیاء کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحے ان کی خبر گیری کر رہا ہے، پھر ان کی ہر چھوٹی موٹی ضرورت کو بھی وہ پورا کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن ہم کو یہ پتا ہے کہ ہے، لیکن کیسا ہے اس کا امیجنیشن ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کے امیجنیشن تک ہماری سوچ پہنچ سکتی ہے کہ وہ کیسا ہوگا، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، وہ بیٹھا کیسا ہے، اس کے عرش پہ وہ کیسا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ادراک ہمارا اتنا نہیں ہے۔ ہمارا ادراک صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا وجود ہے، ہم اتنا ہی مان سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ یدرکہ الابصار، وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو، یعنی کہ ہر چیز کو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سا انسان کہاں پر کیا کر رہا ہے، کیسے اس کے خیالات ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک لڑکی ہے، اگر وہ کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہی ہے، اگر آپ اس کے بازو کھڑے ہیں تو آپ صرف اتنا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہی ہے، لیکن وہ کھڑکی کے باہر کون سی چیز کو نظر اس کی کہاں جا کر ٹک رہی ہے یہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کو کہتے ہیں ادراک۔ تو یہ یعنی کہ آپ اس کی باریک بینی کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو باریک بینی کے، اب جب ہم کہیں دیکھ رہے ہیں، ہم کسی چیز کو اگر ہم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ انسان کیوں دیکھ رہا ہے، کیا ہے اس کے دل میں، حسد ہے، جلن ہے، یا خوشی سے دیکھ رہا ہے، یا اللہ کی تعریف کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ پا لیتا ہے آنکھوں کو کہ انسان کون سی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ دیکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ آپ دعوت میں جاتے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو وہاں پر بڑے خوش ہو کر دیکھتے ہیں کہ ارے آپ نے کتنا اچھا ڈریس پہنا ہے، اور خوش بھی ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر، وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی حسد نہیں، کوئی جلن نہیں، وہ آپ کے پہننے سے خوش ہوتے ہیں، آپ کے اوڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، آپ کے ہنسنے اور بات کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کے اگینسٹ کچھ ایسے آس پاس ہمارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ڈریس کو دیکھ کر، ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر، ہمارے پہناوے کو دیکھ کر دل میں خاموش ہوتے ہیں، نظر ایسے گھور تک کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ سے بات کرتے ہیں، نہ آپ کو کوئی خوشی سے گریٹ کرتے ہیں، نہ آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں، نہ آپ سے خوشی سے بات کرتے ہیں، نہ آپ سے آ کے ہاتھ ملاتے ہیں، بلکہ دور دور سے آپ کے کپڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی جویلری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دل میں حسد کر رہے ہوتے ہیں، نظر لگا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری آنکھوں کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ سامنے والا ہم سے جب بات کر رہا ہے تو وہ کس انداز میں ہم سے بات کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، وہ ہمیں کس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ سامنے والا آپ کو دیکھ کر فوراً نظر لگ جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس انداز سے آپ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے یہ آپ نہیں جان سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت باریک بین ہے، ہر ایک انسان کی آنکھوں کو بھی جانتا ہے، اس کی نظر کو بھی جانتا ہے، اس کے دل کو بھی جانتا ہے، اس کی نیت کو بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کس لیے دیکھ رہا ہے، کیا اس کا ارادہ ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو، اس کو پتا ہے کہ انسان کا ارادہ کیا ہے، اس کے دیکھنے سے کیا ارادہ ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے سے کوئی آ کر اچھی سے بات کر رہا ہے، بڑے خوشی بات کر، ہم تو سوچیں گے کہ ارے وہ بیچارہ ہم سے کتنی اچھی باتیں کر رہا تھا نا، بڑا اچھا مخلص انسان ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کتنا حسد ہے، کتنا جلن ہے، کتنی وہ نظریں آپ کو لگا کر جا چکا ہے تھوڑی دیر میں، اور وہ ہم کو تو یہ نہیں، ہم نہیں تو ہم ادراک نہیں کر سکتے اس کی نظروں کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تدرک الابصار، اللہ تعالیٰ ادراک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ بڑا باریک بین ہے اور خوب خبردار ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بصائر، دلیلیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر، پھر جس نے بصیرت سے کام لیا، فلنفسہ، تو اپنے ہی لیے ہے، ومن عمی، اور جو اندھا رہا، فعلیہا، تو اسی پر اس کا وبال ہے، وما انا علیکم،
اور نہیں ہوں میں تم پر بھی حفیظ، محافظ نہیں ہوں میں تمہارے اوپر۔ تو یہاں پر بھی یہ لوگ بتا دیا جا رہا ہے، یہاں پر ان کے بارے میں بتا دی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، جو شخص اب بصارت سے کام لے، یعنی کہ ایک دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے انسان ساری چیزیں دیکھ رہا ہے لیکن دیکھ کے بھی اندھا بنا ہوا ہے کہ اس کو کوئی چیز اس کو اٹریکٹ نہیں کر رہی، اس کو ریئلائز نہیں کروا رہی ہے اس کی زندگیوں میں۔ اب ہماری زندگیوں میں ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل اب ہم بات چیت کر رہے ہیں، دو کلاسوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، زمین کی، آسمانوں کی اور پہاڑوں کی اور درختوں کی جو ہم بات کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم اتنے سالوں سے یہ ساری چیزوں کو دیکھ تو رہے تھے لیکن ہم نے اس کو غور نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا۔ تو یہ کیا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے لیکن اس کو بصیرت، ایک بصر الگ ہے، بصر کا مطلب ہے دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، اور کیا ہے بس یہاں پر بصیرت سے کام لینا، بصائر کیا ہے دلیلیں ہیں کہ یہ دلیل بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں، وہ ایک باریک بین اللہ تعالیٰ کے سے تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی کہ تمہارے آس پاس اتنی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، اگر تم اس کو دیکھو گے، جو شخص اپنی بصارت سے کام لے گا، جو عقل کی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا۔ اب جو اندھا بنا رہے اور کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا، کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا اللہ کی نشانیوں کو، اب دیکھیے کہ کئی ایک نشانیاں جو ہم بھی کئی دیکھتے تھے، کئی بار دیکھتے تھے لیکن ہم بھی اندھے بنے ہوئے تھے، ہم نے کبھی اس کا ریئلائز ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے درخت کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے بارش کیوں برسائی، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے تھے نا اب تک، لیکن ہم بھی اندھوں کی طرح گزار رہے تھے۔ اب جب ہم قرآن کو ہم سمجھنے لگے ہیں، ہم ایک ایک آیت کو جب ہم اتارنے لگے ہیں دلوں میں، تو ہمیں یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ اب تک ہم بھی اندھے بنے رہے اور اس میں ہم نے اپنا ہی نقصان کیا کہ اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت کو نہیں پہچانا ہم نے۔ اب ہم اللہ کی معرفت کو پہچان رہے ہیں، اللہ کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہم کو سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے۔ تو جو اندھا بنا رہا اس کا ہی نقصان ہے، پھر وہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں، کہ کون کہہ رہا ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تمہارے اوپر محافظ نہیں ہوں کہ اب میں ہر چیز کو تمہیں نہیں بتاتا رہوں گا کہ بھئی تم یہ سن لو، یہ دیکھ لو، یہ نشانیاں لے لو، بلکہ نشانیاں تو بھری پڑی ہیں دیکھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، ہر جگہ ایک نشانی ہے۔ اگر ہم آسمان کو ہی دیکھ لیں، اگر ہم زمین کو ہی دیکھ لیں، اگر ہم ہوا کو دیکھ لیں، اگر ہم بارش کو دیکھ لیں، اگر ہم دھوپ کو دیکھ لیں، اگر ہم ٹھنڈی ہوائیں جو چلتی ہیں اس کو دیکھ لیں، تو ہر چیز میں ہمیں کہیں نہ کہیں ایک نشانی ملتی ہے، ہر جگہ نشانیاں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم کیسے ہیں؟ ہم اس بصیرت سے کام نہیں لیتے بلکہ ہم دیکھتے ہیں اور انجان بن کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس تو دلیلیں بہت آ چکی ہیں، بہت ساری بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے بھری پڑی ہے نشانیاں، لیکن تم اس کو کہاں دیکھ رہے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ سائنس ایک ایک چیز کو پروف کر رہی ہے کہ کیسے زمین ہے، کیسے زمین میں پودے ہیں، کیسے پیڑ پودے ہیں، کیسے سمندروں کی چیزیں ہیں، سمندروں کی تہوں میں کیا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو کبھی زمانوں سے پڑی ہے نا، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آج سائنس اس کو نکال نکال کر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اب آپ روزے کا ہی لے لیجئے، روزہ تو کئی سو سالوں سے ہمارے لیے رمضان کے روزوں کا تھا، پھر منڈے تھرسڈے کے روزوں کا تھا، پھر ایام بیت کے روزوں کا تھا، یہ سنت تھی نا، لیکن ہم نے اس کو غور نہیں کیا۔ اب ہم غور کر رہے ہیں جب اس کو سائنسداں ہیں یا ڈاکٹرز اس کو پروف کر رہے ہیں کہ تمہاری باڈی کے ڈیٹاکس کے لیے یہ روزے کتنے اہم ہیں، کتنے فائدے مند ہیں۔ اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے نا کہ ہم نے کبھی اس کو اتنی ہمارے آس پاس نشانیاں پڑی تھی لیکن ہم نے اس کو غور ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے آس پاس ایسی پڑی ہیں، نشانیاں ہیں جو لوگوں کو نظر آ نہیں رہتی ہے، اور اللہ اس میں کیا ہوتا ہے پھر ان کا ہی اپنا نقصان ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، انہوں نے اب دیکھیں کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی تعریف نکلتی ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ باہر آپ کبھی پارک میں چلے جائیں، آپ گرینری کو دیکھیں، آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے نا سبحان اللہ کتنی اچھی گرینری ہے۔ آپ بارش کو دیکھیے، آپ بارش میں بھیگیے، آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلے گا سبحان اللہ کتنا پیارا موسم ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے، محسوس کریں گے،
تب کہیں جا کر ہم اس کو ریئلائز کر سکیں گے۔ اور جو چیز اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنی ساری نشانیاں ہیں، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ کہاں انسان کے پاس ٹائم ہے؟ آج کل دیکھیے کہ انسان نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ گھر کے کام بھی ہیں، باہر کے کام بھی ہیں، جابس بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، گھر کے کام کاج میں اتنا انسان بزی ہے کہ اس کو اپنے آس پاس دیکھنے کا فرصت ہی نہیں، اس کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آس پاس اللہ کی نشانیوں کو بھی دیکھے۔ اب ایک چھوٹا سا بیبی جو پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو ہی دیکھ لیجئے، کیسی نشانی ہے اللہ کی، کیسے ایک چھوٹے سے خطرے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کر کے آپ کی گود میں چھوڑ دیا، اور اس کے ہاتھوں کو دیکھیے، اس کے ناخنوں کو دیکھیے، اس کے کان کو دیکھیے، اس کی آنکھوں کو، اس کی پلکوں کو دیکھیے کہ کون سی چیز جو ہمارے پاس ہے جو وہ بیبی کے پاس نہیں۔ ایک دن کا بیبی ہے لیکن اس کے پاس کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا؟ کیا یہ ہمارے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ تو یہ کیا انسان اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے پاس آج کل دنیا میں اتنا زیادہ مصروفیت ہے، انسان نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مصروف کر لیا ہے کہ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو یہ ساری چیزیں اٹریکٹ بھی نہیں کرتی اور کوئی اس کو اللہ کی یاد بھی نہیں دلاتی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دلوں میں پہنچتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے یہ بات کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیسی بنائی ہے، اور ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ہے، اور ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آکسیجن ہم لیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اس کے بارے میں شکر نہیں ادا کیا کہ اللہ ہمیں کبھی سلنڈروں کی تو ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اگر آپ دیکھیے کہ گھر میں 10 لوگ ہیں، اگر 10 لوگوں کو اگر آکسیجن کے سلنڈرز لگنے لگے تو آپ دیکھیے کہ کھانے پینے کے خرچے چھوڑ ہی دیجیے، آپ سلنڈرز کے خرچے کتنے ہو جائیں گے۔ کبھی ہم نے غور کیا اس بات کو؟ کبھی نہیں غور کیا ہم نے۔ الحمدللہ کہیں، دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن ہمارے آس پاس ایسے ہی رکھ دی۔ ہم کتنی آکسیجن دن بھر میں سے لے رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ کبھی ہم نے شکر نہیں ادا کیا، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ کتنی آکسیجن ہم لے رہے ہیں، فری فاری کی لے رہے ہیں، کوئی اس کا پیسہ نہیں دینا ہے، کوئی اس کا پے نہیں کرنا ہے، اور اس کے باوجود ہم کبھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کبھی خراب نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی روزے چھوڑ رہے ہیں، کبھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، کبھی اللہ کی تعریف نہیں کر رہے، کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے، کبھی اس کی بنائی ہوئی نعمتوں کو نہیں ذکر کر رہے، کبھی اس کے ذکر کی تعریف نہیں کر رہے۔ کیسے ہم ہیں، کیسے ناشکرے ہیں ہم، کبھی ہم نے غور نہیں کیا یہ ساری چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے آس پاس تو اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اندھا بننا چاہے تو بن کے رہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو بلندی ہے، اس کی اللہ جو تعالیٰ ہے، علو ہے، جو اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کہ چاہے کوئی اس کی تعریف کرے چاہے نہ کرے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو اگر نہیں دیکھنا چاہتا، جو اندھا رہنا چاہتا ہے، تو فعلیہا، تو اسی کا اس کا وبال ہے۔ اب کوئی اندھا رہنا چاہے تو رہے، نا شکری کرے، اس کو کیا ملے گا پھر؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اس کا اجر نہیں، کوئی اس کے مقام نہیں، کوئی بلندی نہیں، کوئی اس کی نیکی نہیں۔ اب ایک انسان ہے کہ جو دیکھ رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے اللہ کی، اور وہ کیسے اپنے بلند درجات تک پہنچ رہا ہے۔ ایک انسان چھوٹا سا، چھوٹی چھوٹے اللہ کے شکر، اللہ کی تعریف بیان کرتے کرتے ہی اعلیٰ مقامات پر پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جنتوں کے اعلیٰ مقامات وہ پا لیتا ہے۔ تو کیسے؟ چھوٹی سی چیز وہ دیکھ رہا ہے، نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھا کریں اپنے آس پاس کی ہر نشانی کو دیکھا کریں۔ کبھی کبھی بیٹھے تو اپنے باڈی پارٹس کو دیکھ کر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بنایا، کیسے میرے ہاتھ کو ہی لے لیجئے، کبھی ہاتھ پر ہی غور کیجئے، ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ لیجئے کہ اگر ایک انگوٹھا ہی نہیں ہوتا تو ہم کوئی چیز کو ہولڈ نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کی اگر پلکیں اور اوپر کا پپوٹے نہ ہوتے تو ہم اپنی آنکھوں کو کچرے سے یا کوئی تیز ہوا سے یا کوئی ایسی چیز سے ہم کیسے بچا سکتے؟ یا دیکھیے کہ آنکھوں کا جو گیلا پن ہے، نمی ہے آنکھوں میں، وہ بھی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ناک میں جو نمی ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ہماری منہ میں جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کبھی کبھی غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کیسے ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے، کیسے ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا، کیسے ہم نے خیال نہیں کیا۔ بالکل ہم تو اندھے بنے رہے، اندھے بہرے کی طرح ہم زندگی گزارے، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، اس میں ہی تھک رہے ہیں، پھر سو جا رہے ہیں۔ اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، ہمارا یہی روٹین ہے۔ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ بس وہ جاب پہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، تھک رہا ہے، کھانا پکا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور بس ہو جا رہا ہے۔ آس پاس کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیسے بنایا اللہ نے، کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ ساری چیزیں سوچنے کا آج انسان کے پاس ٹائم نہیں۔ انسان نے اپنی زندگی کو
بہت زیادہ مصروف کر لیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس نے اندھا بنا رہا تو اس پر اسی کا وبال ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور بحفیظ، نہیں میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں، بلکہ جو تم کو کرنا ہے تم کرو، میرا کام تو صرف پہنچا دینا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ تو نے پڑھا کسی سے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم اسے بیان کریں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی معرفت کے بہت سے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں غور و فکر کرے گا تو یقیناً حقیقت کو پالے گا، اس میں اس کا بھلا ہے۔ اور جو خود ہی کچھ نہیں سمجھنا چاہتا اور خود ہی اس کا نقصان برداشت کرے گا، اس سے آگے اب یہی بات ہے کہ یہاں پر یہ لوگ یہ فرما رہے ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ان بصیرت افروز دلائل میں غور و فکر کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، یہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو پھر میری ڈیوٹی بھی نہیں ہے، ان کے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی نہیں کہ لوگوں کو ایک ایک کو بلا بلا کر تو میں یہ دلائل ان کو سمجھاؤں۔ تو یہاں پر بھی پھر اب آگے آ رہا ہے قرآن میں ایسی آیات الہی بہت سے مقامات پر جو مختلف اوقات میں، مختلف ماحول میں، مختلف انداز میں بیان سے نازل ہوتی رہی کہ اس میں یہ سارے حقائق بیان ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے اور کیسے اس نے بنایا یہ ساری چیزیں۔ اور پھر پہلے بتایا جا چکا ہے یہ صورت ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی، اور اس وقت مسلمانوں پر سخت آزمائش کا دور تھا۔ اس وقت یہی حکم تھا کہ مشرکوں سے کنارہ کش رہا جائے، لیکن جب فتح مکہ کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر یہ حکم نہ رہا، بلکہ ان کے ساتھ جنگ کا حکم آ گیا اور کعبے میں ان کا داخلہ بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ تو یہاں پر اب یہ بتایا گیا کہ ان سے کنارہ کش رہیے، اور ان سے اب کیا کریے آپ، ایسے لوگ جو ہیں اب یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جو مشرکین تھے یہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں، کسی انسان سے سیکھتا ہے، درستہ کہ تو نے پڑھا ہے کسی سے۔ اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے یا کوئی فرشتہ آ کے ان کو سکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو نہیں پتا تھی کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے یہ سیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر ایک یہ بات ڈال دی کہ یہ کوئی شخص ان کو آ کر ان کو سکھا جاتا ہے اور یہ وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو آیتیں پھیر پھیر کر بیان کر دی ہے تاکہ ہم کیا کریں، لِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم اسے بیان کریں اس قوم کے لیے جو نہیں جانتی، اس قوم کے لیے جو یعلمون جو جانتے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو جاننے والے ہیں۔ اب وہ تو اس بات کو سمجھ لیں گے، لیکن جو عقل والے نہیں ہیں، جو اس عقل سے کام نہیں لیتے، عقل ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہماری دنیا میں کئی ایسے بڑے بڑے سائنسداں ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، لیکن وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی نشانیوں کو، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ان کو نہیں وہ دیکھ سکتے، یہ دلائل کو وہ نہیں دیکھ سکتے، یہ سمجھ نہیں سکتے، غور و فکر نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہم کو بیان کر دی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک الگ قسم کی بصیرت افروز نظریں چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی، نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ لیکن یہ لوگوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ الزام لگا دیا کہ یہ کہیں اور سے سن کر آتا ہے اور ہمیں سناتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی کی جاتی تھی، اور یہ اتبع ما اوحی، اور آپ پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی جا رہی ہے تو اسی کی پیروی کر رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی بات بتا رہے ہیں، میرے ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی جا رہی ہے اسی کی پیروی کیجیے، لا الہ الا ہوا، اور وہی ہے مگر وہی ہے، اور آپ اس سے اعراض کیجیے، مشرکین سے آپ اعراض کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ اگر وہ ایسی باتیں کریں تو آپ کیا کیجیے، ان سے اعراض کیجیے آپ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے آپ کو بنایا، عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ان پر محافظ نہیں بنایا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہیں آپ ان کے ذمہ دار۔ یعنی کہ اگر جو شرک کرنا چاہے تو کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محافظ نہیں بنایا کہ جاؤ اور جا کر ان کے ہر چیز کو روکو، نہیں، بلکہ ان کو روک نہیں سکتے آپ۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور مت تم گالی دو، الذین، ان لوگوں کو جنہیں یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، تو وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے، عدوم بغیر علم،
حد سے گزرتے ہوئے بغیر علم کے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اب یہاں پر ایسے ٹائم پہ کیا کرنا ہے، صبر اور ضبط سے کام لینا ہے۔ غصے میں آ کر ان کے معبودوں کا اگر تم برا بھلا کہو گے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، وہ بھی تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ تو اس لیے ان کے کوئی معبودوں کو گالی مت دو، ان کو یہ مت بولو کہ تمہارے معبود خراب ہے، یہ تم جن کی پوجا کرے وہ خراب ہے، یا ان کو برا بھلا کہو نہیں، بلکہ وہ لوگ کیا کریں گے پھر اللہ کو اور تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے، تو یہ انڈائریکٹلی تم خود ہی اللہ کو گالی دینے کا سبب بن جاؤ گے۔ حالانکہ ان کے معبودوں کے برابر برا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو برا کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ اس آیت سے یہ اصول معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی اچھے کام کے کرنے سے اس کے رد عمل کے طور پر کسی بڑے فتنے کا خوف ہو تو اس اچھے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی کہ کوئی اب یہ بات تو اچھی ہے نا کہ اگر کوئی کسی کے معبودوں کو برا اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیسا ہے کہ یہاں پر اگر آپ برا بولیں گے تو وہ بھی آپ کے اللہ کو گالی دیں گے، وہ بھی اگر آپ ان کے دین کو برا کہیں گے وہ آپ کے دین کو برا کہیں گے۔ اس سے بھی آگے یہ قابل ذکر بات ہے کہ جب کوئی چھوٹے فتنے سے بچنے کی صورت میں کسی بڑے فتنے کے برپا ہونے کا خطرہ ہو تو اس چھوٹے فتنے کو گوارا کر لینا چاہیے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ مکے میں کچھ مسلمان اپنی کمزور ایمان کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے اور مشرکین مکہ کے پاس ہی پناہ لیے ہوئے تھے۔ جب ان مشرکوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی تو مشرک ان ہجرت نہ کرنے والوں کو اپنی فوج کے آگے کر دیتے تھے۔ اب اگر یہ مسلمانوں کی فوج ان مسلمانوں کو مارے تو ان کے قتل کے مجرم بنتی، اور نہ مارے تو سارے مسلمان مرتے۔ ایسی صورتحال میں ان مسلمانوں کو مار دینا ہی ثواب کے قریب تھا۔ اللہ نے ایسے ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں پر سخت نکیر فرمائی کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے کوئی نہ کوئی ریزن کی وجہ سے ہجرت نہیں کی، وہ وہیں رکے ہوئے رہے، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ جب جنگ ہوتی تو ان کو ہی آگے کر دیتے تھے وہ۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ تمہارے معبود کو، تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ بھی تمہارے معبود کو گالی دیں گے اور حد سے گزریں گے بغیر علم کے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل۔ ثم الی ربہم، پھر اپنے رب کی طرف مرجعہم، ان کی واپسی ہے، فینبئہم، پھر وہ انہیں خبر دے گا، بما کانوا یعملون، اس کی جو تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی کہ ان کو ان کا دین اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے ہی نہیں کچھ بھی چیز، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں تو وہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا مذائقہ ہے، اس میں کیا برائی ہے، ہم کوئی ایک نیک انسان، ایک بزرگان دین سے ہم دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اس کو ہم چادر چڑھا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو نیکی کی کام ہے۔ پھر ہم کھانا بنا رہے، کھانا کھلا رہے غریبوں کو، تو یہ سب نیکی کے کام ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل۔ وہ اپنے عملوں کو بہت زیادہ کہ نیکی کا عمل سمجھتے ہیں، جو بھی گناہ کے بھی کام اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کو کیا سمجھتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو جب ان کے واپس ان کے رب کی طرف لوٹنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، کیا غلط کرتے تھے، کیا صحیح کرتے تھے، ان کو پھر ریئلائز ہو جائے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں، پختہ قسمیں، لئن جاءتہم، کہ اگر آ جائے ان کے پاس آیاتن کوئی نشانی، لیؤمنن، تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، بہا، اس پر۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور کون تمہیں سمجھائے، انہا، کہ یہ بات، اذا جاء، جب وہ نشانی آ جائے گی، لا یؤمنون، تو نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی تو ہم کیا کریں گے، اللہ پر ایمان لے کر آ جائیں گے، لیکن اگر ان کے پاس نشانی آ بھی گئی تو پھر بھی کیا ہوگا، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ سارے حقائق بھی اگر ان کے سامنے آ جائیں گے، دنیا میں جو وہ کام، یہ ساری چیزیں ہیں، تو کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کوہ صفا جو ہے خالص سونے کا بن جائے تو ہم یقیناً ایمان لے کر آئیں گے۔ بعض مسلمانوں کو یہ خیال آ گیا کہ ان کی یہ حجت پوری کیوں ہو جائے تو اچھی بات ہوگی۔ اس آیت میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، ان کفار کو ایسا معجزہ پیش کرنے سے صاف جواب دے دو اور کہہ دو کہ ایسا معجزہ دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں سے یوں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا ہے
کہ اگر انہیں یہ معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ لوگ ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ لوگ تو ایسے بدبخت ہیں کہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں، ایمان لانے والے نہیں ہے، تو ان سے کسی خیر کی توقع بھی مت رکھو۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی ایسی نشانیاں مانگتے تھے اور کہتے تھے، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر یہ نشانی آ جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس نشانی آ بھی جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، جیسے نہیں وہ ایمان لائے تھے بھی اس پر، اول مرتين، پہلی مرتبہ، وَنَذَرُوهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، وہ اندھے پھر رہے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں اب ان کی گمراہیوں کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں، یعنی یہ لوگ اگر معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والے ہوتے تو قرآن خود ان کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جس کے کھلے کھلے چیلنج کے باوجود یہ سب مل کر بھی ایک اس جیسی ایک صورت نہیں پیش کر سکے۔ اب اگر مزید ان کو معجزہ دکھائیں گے تو پھر بھی ان کی یہی کیفیت ہوگی، پھر اسی بصارت اور بصیرت کے لحاظ سے اندھے بن جائیں گے جس طرح پہلے اندھے بنے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر رہی یہ بات کہ اللہ نے ان کی گمراہی کی نسبت اپنی طرف کیوں کی کہ انہیں اپنی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ تو اس کے متعلق وضاحت ہو چکے کہ اسباب کا اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اسی اختیار پر انسان کا مواخذہ ہوگا کہ انسان کیا دیکھ رہا ہے، کیا غور کر رہا ہے، اور اس کے سامنے اگر نشانیاں پڑی ہے تو اس کو غور و فکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اس میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو پھر کیا کرو، ان کے ساتھ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو بھی ہم پھیر دیں گے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وہ جب اتنے زیادہ اندھے ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، اپنے راستوں سے وہ بھٹک چکے ہیں، جب وہ نشانیوں کو نہیں دیکھ پا رہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے، اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو جب انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے بتاتا جاتا ہے۔ ہدایت کے راستے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کس کو دکھاتا ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو علم والے ہیں، وہ ان کو ہی اللہ تعالیٰ راستے بتاتا ہے۔ اور جو راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، جو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کو راستہ دکھائے، اس کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کر ادھر لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان کو طغیانہم، ان کو طغیانی میں، طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ سمندر میں جو طوفان آتے ہیں اس کو کہتے ہیں، کہ پھر چھوڑ دو ان کو طغیانی میں، ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دو کہ یہ اور بھٹکتے جائیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم جب نیکیوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم کو نیکیوں کے کیسے راستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ نے یہ گروپ جوائن کیا تو آپ کے لیے کتنے راستے کھل گئے، آپ کے لیے کیسے نیکیوں کے راستے کھل گئے، ہدایت کے راستے کھل گئے، آپ کو ایک سے ایک اور نیکیوں کے نئے نئے راستے ملتے گئے، آپ کو شوق بھی بڑھتا گیا، آپ کے اندر ایک طلب بھی پیدا ہو گئی، دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو گئی، اور جو آنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کو ہم کتنا پکڑ پکڑ کے لائیں۔ کئی ہمارے کلوز ونس ایسے ہیں، کئی ہمارے کلوز فرینڈس ایسے ہیں، کئی میرے کلوز فرینڈس ایسے ہیں جو اس طرف نہیں آتے، میرے کلوز ریلیٹیوز کچھ ایسے ہیں جو اس طرف نہیں آتے، آپ لوگوں کے بھی کوئی ایسے ہوں گے کہ ہم ان کو کھینچ کر پکڑ کر تو نہیں لا سکتے نا یہاں پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کو پھر کوئی نہیں پڑھی ان کے بارے میں، اگر وہ کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی طرف نہ آئے، کوئی اگر قرآن کی کلاس میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا کیا جائے گا اس سے؟ بلکہ انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ اتنا ٹائم اس نے ویسٹ ہی کیا ہے نا۔ اب جو لوگ یہاں بیٹھے ان کا یہ اتنا ٹائم تو گولڈن ٹائم ہو گیا، سونا بن گیا آپ کا یہ ٹائم، یہ 1 گھنٹہ آپ کا سونا بن گیا۔ اگر یہی ٹائم ہم کہیں بیٹھتے، ہم موبائل میں بیٹھتے، یا ہم کسی سے گپے مار رہے ہوتے، یا ہم کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتے، کیا کرتے ہم فون پہ بات کر کے؟ غیبت ہی کرتے، کوئی دوسروں کی اچھائی یا برائی بیان کرتے، اچھائی تو کم ہی بیان کرتے ہیں لوگ، برائی زیادہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سارا ٹائم ہمارا کیا بن جاتا؟ مٹی بن جاتا۔ تو یہ ٹائم کو ہم نے سونا بنا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کرتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے ان کے لیے پھر راستے کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ جو ایمان لاتا ہے، ایمان والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں راستے کھول دیے۔ جب آپ لوگوں نے یہ قرآن کا کلاس جوائن کی یا گروپ جوائن کیا تو آپ دیکھیے کہ گروپس میں بھی آپ کو ایسے ایسے لیکچر سننے کو ملتے ہیں جو آپ کے برین کو واش کرتے ہیں، آپ کے دلوں کو تازہ کرتے ہیں، آپ کے دماغوں کو کھولتے ہیں، آپ کے دماغوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس کو کھولتے ہیں۔
پھر اسی طریقے سے آپ کو تجوید کی طرف چلے گئے، آپ سیرت کی طرف چلے گئے، آپ نے سیرت سیکھ لی، کئی بہنوں نے ہمارے سیرت کے کلاسز جوائن کر لیے، کئی بہنوں نے ہمارے تجوید کی کلاسز جوائن کر لیے، کئی بہنوں نے لفظی ترجمے کے کلاسز جوائن کر لیے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے بتا دیا؟ آپ تو ایک ہی راستے کی طرف آئے تھے، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے 10 راستے بتا دیے جو آپ کے لیے نیکیوں کے راستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے ہیں، مقربین تک پہنچنے کے راستے ہیں، صالحین بننے کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجات، جو جنت کے اعلیٰ درجات ہیں اس تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر انسان جانا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو اس کے لیے بھی پھر ہم تنگ کر دیتے ہیں راستے، پھر وہ جا ہی نہیں پڑتا۔ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، دنیا کو انہوں نے اتنا زیادہ اپنا وہ بنا لیا ہے، فکر اول بنا لیا دنیا کو، تو وہ دنیا میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ اس میں سے نکل ہی نہیں پاتے، وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پاتے پھر، کیونکہ انہوں نے اس کو ہی اپنے سب کچھ بنا لیا کہ نہیں میری جاب، نہیں میرا گھر، نہیں میرا کام، نہیں مجھے تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو آ ہی نہیں سکتی، میں تو نکل ہی نہیں سکتی، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کو اس کاموں میں اتنا الجھا دیا کہ اب وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے، بس رہو وہیں پر، پھر تمہارا شوق وہیں پر ہے تو تم وہیں رہو۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا دار ہیں، جو دنیا کمانے کے چکر میں اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بزی کر دیا، وہ وہیں پر بزی ہیں، وہ ان کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں یا نشانیاں دیکھیں یا قرآن پڑھیں یا قرآن میں غور و فکر پڑھیں۔ اور وہ قرآن پڑھتے بھی تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے دلوں تک نہیں اتر رہا ہے، تو آپ نے کیا پڑھا پھر؟ تو یہاں پر آیت نمبر 110 پہ ہمارا پارہ نمبر 7 ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔